अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, दीन का सही फहम अता करे। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। आई होप सो आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो रहा होगा, आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चल रही होंगी और आपके दिल में भी मेरी तरह तजस्सुस पैदा होता होगा कि हम रोज़ कोई एक नई वीडियो देखते हैं, कुछ नया लर्न करते हैं। जो नॉलेज सीकर्स होते हैं वो हमेशा नया कुछ सर्च करते हैं, नई नई चीज़ें दरियाफ्त करते हैं, नया कुछ ढूंढते हैं। आपको पता है साइंटिस्ट और नॉलेज वाला और मोमिन जो होता है, इनकी इन्वेंशन में डिफरेंट होती है। इनकी इन्वेंशन जो होता है साइंटिस्ट वो चीज़ों को देखकर बनाता है। जैसे साइंटिस्ट परिंदों को देखकर उसने जहाज़ बना लिए और मछलियों को देखकर आबदोज़ बना ली। इसी तरह जो मोमिन होता है ना, वो अल्लाह ताला को दरियाफ्त करता है, अल्लाह ताला की चीज़ों को दरियाफ्त करता है, देखता है कि अल्लाह ताला ने किस कदर प्यारी कायनात बनाई है। अल्लाह ताला की पहचान को दरियाफ्त करता है और इन चीज़ों को दरियाफ्त करता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे नॉलेज सीकर बनने की, आपको हमेशा सीकिंग स्पिरिट की, हमारी रूह जो होती है ना मतलाशी रहनी चाहिए हर टाइम। और अच्छा, आज मैं आपको इस कदर प्यारी आयत के बारे में बताना चाहती हूँ। इट्स माय फेवरेट आयत। तो दूसरे पारे की 164 आयत है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह ताला इसमें अपने दलाइल बयान कर रहे हैं, इसमें अल्लाह ताला ने अपने दलाइल बयान करे हैं। चलो मैं आपको तर्जमा सुनाती हूँ, आप ज़रूर गौर कीजिएगा इस आयत के बारे में। बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और दिन रात के बदलने में कश्तियों में मौजूद चीज़ें लेकर समुद्र में चलती हैं जो लोगों को नफ़ा देती हैं, और इसमें पानी जो अल्लाह ताला ने आसमान से उतारा, फिर इस ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदा किया और इसमें हर किस्म के जानवर फैला दिए, और हवाओं की गर्दिश में बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुसख्खर है। यकीनन इन लोगों के लिए अल्लाह ने बहुत सारी निशानियाँ पैदा कर दी हैं। अल्लाह ने अपनी निशानियों के बारे में बताया है कि अल्लाह ने दुनिया में कौन कौन सी निशानियाँ पैदा की। सिर्फ 7 दलीलें दी हैं। तो पहली दलील हम देखते हैं। पहली दलील ये है कि ज़मीन और आसमान की पैदाइश। कोई इंसान ऐसा आसमान पैदा कर सकता है या ऐसी छत पैदा कर सकता है जो बगैर पिलर के खड़ी हो? नो, नेवर। तो अल्लाह ताला ने इससे वाज़िया कर दिया कि मेरे जैसी चीज़ें, ये वहदुल्ला शरीक हूँ, मेरे जैसी चीज़ें कोई नहीं बना सकता। तो आपको पता है मुशरिक कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, नाउज़ुबिल्ला। ईसाई कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नाउज़ुबिल्ला। और यहूदी कहते थे कि हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ये भी नाउज़ुबिल्ला। अल्लाह ने इन चीज़ों को वाज़िया कर दिया है कि मैं वहदुल्ला शरीक हूँ, मेरा कोई हमसर नहीं, ना मैं किसी की औलाद हूँ, ना मेरी कोई औलाद है। तो अल्लाह ने निशानियाँ दे दी है कि मेरे जैसी कायनात, मेरे जैसी कुदरत रखने वाला कोई नहीं है। तो पहली दलील आसमान, उसने आसमान बगैर पिलर के खड़े कर दिए, तह दर तह 7 आसमान बनाए। वो आसमान किस कदर प्यारे हैं। ऐसी छत जिसको देखकर कोई ऐसी छत को कैसे इन्वेंशन कर सकता है? क्या इंसानी सोच ऐसी छत को इन्वेंशन कर सकती है? नो, नेवर, कभी नहीं कर सकती। और साइंसदान ने उस छत को देखकर हमारे घर बना दिए, हमारे सरों पे छत बना दी ताकि हम महफूज रखें। उन्होंने नकल की, किसकी? अल्लाह ताला की, उस ज़ात की नकल की जिसने पूरी कायनात पैदा की है। और नंबर 2, ज़मीन को ऐसा फर्श बना दिया जो हमारे लिए ज़ख़ीरे उगाती है, मादनियात और बहुत सारे वसाइल जो हम ज़मीन से हासिल करते हैं। कुदरती नबातात, अपने ज़रूरियात की हर चीज़ें हम क्या करते हैं? ज़मीन से लेते हैं। क्या ज़मीन जैसी चीज़ कोई इंसान पैदा कर सकता है? इतनी बड़ी कायनात,
جس نے پیدا کی اور جس کا ایک چھوٹی سی نشانی زمین ہے، جس کی چھوٹی سی نشانی زمین ہے، کیا اتنی بڑی کائنات پیدا کرنے والے کی ایک چھوٹی سی نشانی زمین ہے؟ کیا ہم اتنی چھوٹی سی نشانی پیدا کر سکتے ہیں؟ نو نیور. ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا، کسی کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے پاس سارے اختیارات ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دوسری دلیل میں، وہ اختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلنے میں، یعنی کہ کائنات کا ایک عمل ہے، دن اور رات روز بدلتی ہے، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا. جب آپ نالج سیکرز بنیں گے، غور و فکر کریں گے، تو آپ کو خود آئیڈیا ہوگا کہ ہر دن دوسرے دن سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہر دن کا سورج دوسرے دن سے 1 منٹ آگے یا پیچھے طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے. تو ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن ایک جیسا نہیں بنایا. اس سے ایک منٹ کے فرق سے دیکھیں کہ جب 22 مارچ کو دن بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور راتیں چھوٹی ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور 22 دسمبر کو راتیں بڑی اور سب دن چھوٹے ہونے لگ جاتے ہیں. تو اس سے دیکھیں کہ اللہ نے ہر چیز کو ایک بیلنس مقام میں پیدا کیا ہے. بیلنس کیسی دلیل ہے؟ کیا ایک انسانی زندگی یا انسانی باڈی ایسی دلیل دے سکتی تھی؟ نو. کیا ہر چیز کو ایک بیلنس طریقے سے لے سکتی ہے؟ نو نیور. پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ جانیں، تو یہ کس قدر افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ میرا ذکر کرو، میں آپ کا ذکر کروں گا. آپ میرا شکر کرو، میں آپ کا شکر ادا کروں گا. آپ کا ذکر کروں گا، آپ کو اور نوازوں گا. میں آپ کو شکر کا مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ میں آپ کو اور دوں گا، آپ جس قدر میرے شکر گزار بنو گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں دی ہیں ہم اس پر سرچ کر سکیں، غور و فکر کر سکیں. پہلے یہ بادل، یہ زمین، یہ آسمان ایسے ہی لگتے تھے، کبھی ان کو غور سے نہیں دیکھا تھا، کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا. جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو بعد میں نظریں بدل جاتی ہیں. جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں نا تو زبان کہتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس قدر خوبصورت ہے کہ اللہ تو نے تہتے ساتھ آسمان بنائے، اور اس میں بھی کوئی حکمت ہے کہ ہمارے لیے آسمان. اور پھر آسمان کو خالی نہیں رکھا خوبصورتی کے لیے، اس میں چاند، ستارے، سارے گلیکسیز بھر دیے. کیوں؟ اس کے لیے بھی تو کوئی ہے. اس لیے بھی کہ تاکہ دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت ترین نظارے لگیں. ٹھیک ہے، یہ دوسری بات تھی، دن اور رات. اب تیسرا دلائل یہ ہے، اور سمندر میں ان کشتیوں کو چلا دیا جو آپ کو نفع دیتی ہیں. آپ کو پتہ ہے زیادہ تر امپورٹ اور ایکسپورٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ بحری راستے سے، یعنی کہ سمندر سے. سمندر آپ کو مطلب کہ کشتیاں، ہم کچھ لوگ کروز پہ جانے کے لیے اپنے مہینوں پہلے بکنگ کرواتے ہیں آپ کہ ہم نے کروز پہ رہنا ہے، ہم نے سمندر پانی میں بحری جہاز میں رہنا ہے منتھ کے لیے. ابھی تو پاکستان میں تو یہ نہیں اسٹارٹ ہوا، انٹرنیشنل لیولز پہ ہے کہ لوگ سمندر میں رہتے ہیں، جا کے پارٹیز کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھتے ہیں. وہ کس قدر خوبصورت ہے جہاں 2 سمندر ملتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو جہاز کو سمندر کی تہ پہ تیراتی ہے اور کیا ہوتا ہے، سوئی اور سمندر کے اندر ڈوب جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کے بغیر کوئی بندہ ایسا کام کر سکتا تھا؟ نو. اس نے اتنے بڑے بحری جہاز کو سمندر کے اوپر چلا دیا جو ہمیں نفع دیتا ہے، جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے، ہماری چیزیں ادھر اور ادھر سے لے کے جاتا ہے اور ہمارے لیے فائدہ مند ہے. دیکھنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانی ہے. اور یہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب سمندر پہ جو لوگ رہتے ہوں گے بحری جہاز میں 1 منتھ کے لیے ٹرپس پہ جاتے ہوں گے، کس قدر پیاری چیز ہوگی. تو اللہ نے کہا میری زمین میں گھومو پھرو اور عبرت بھی حاصل کرو. دیکھیں مجھے اور ہڑپا ہمارے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں، اور اتنے پیارے گلیشیئر، سمندر، پہاڑ اور بہت کچھ ہمارے لیے ایک نالج میں اضافہ کرنے والی چیز ہے ہماری عقل کے لیے کہ انسانی باڈی ایسا کچھ نہیں بنا سکتی، 2 سمندروں کو آپس میں جوڑ نہیں سکتی، جس کا پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا. یہ دیکھیں کتنی بڑی نشانی ہے، 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں. آپ سب نے دیکھا ہوگا، لیکن ہم اس نظر سے نہیں دیکھتے جس نظر سے دیکھنے کا حکم ہے. ہم اس نظر سے عبرت نہیں حاصل کر سکتے. خیر، چوتھی دلیل ہے، اور اس میں پانی جیسے
اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اور اس کی موت کے بعد زندہ کیا۔ آسمان سے بارش کا اترنا ایک کائناتی عمل ہے، سمجھ آئے گی؟ آسمان سے بارش کا اترنا یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بادل بنائے، پھر وہ سمندر پر آتے ہیں، پانی بھاپ بڑھ کے اڑتا ہے سمندروں مطلب کہ بادلوں میں چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جس جگہ کا حکم دیتے ہیں بادل وہاں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے برستے ہیں۔ تو کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس جگہ کو پانی کی ضرورت ہے، کس جگہ کو پانی کی نہیں، کہاں بارشیں کرنی ہے کہاں نہیں۔ یہ انسانی باڈی ایسا بیلنس نہیں کر سکتی تھی، ورنہ تو پھر تو دنیا میں بہت فساد ہوتے، اتنے فساد ہو جاتے کہ دنیا میں کوئی زندہ نہ رہتا، ہر کوئی اپنی حکمرانی میں مگن رہتا۔ آسمانوں سے جو پانی برستا ہے زمین سے اوپر اٹھتا ہے، پھر وہی پانی زمین کو زندہ کرتی ہے۔ اس کا مطلب موت کے بعد زندہ کرنا، ان کے زمین جو صحرا ہے نا، آپ کو پتہ ہے ڈیزرٹ بہت ایک زرخیز علاقہ ہے، وہاں پہ پانی نہیں ہے، جب پانی برستا ہے تو ہر طرف ان کے بارش برستی ہے نا تو ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس نے صحرا کیوں اب بنجر کیے ہوئے ہیں، کیوں بارش نہیں، وہاں پہ پانی کی کیوں اتنی قلت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اس اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، نشانیاں ہیں ہمارے لیے کہ ہم ان سے عبرت پکڑیں، ہم اس کے نظام کائنات کو چلانے والے کے بارے میں دیکھیں۔ پھر ہمارے پاس 5ویں دلیل یہ ہے، میں نے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ زمین میں جانور تخلیق کی اور پھیلانا، یہ 5ویں دلیل ہے۔ زمین میں پیدا ہونے والے جانوروں کی رنگت، شکلیں، جسامت اور مختلف ہیں۔ آپ کبھی کسی جانور کی آئز دیکھیں تو ہر جانور کی یعنی کہ کیٹس کی آئز، گوٹ کی آئز اور ڈفرینٹ بیفلو کی آئز، بہت سارے جانوروں کی آئز کا جو اندر ریٹینا ہوتا ہے، آپ بایولوجی والوں کو پتہ ہوتا ہے ریٹینا وہ سیم نہیں ہوتا، ان کا کلر ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ان کی اسٹائلنگ، ہماری آنکھ کے اندر وائٹ کلر کا نقطہ ہے، پھر اس کے اندر بلیک، پھر اس کے ارد گرد لائنیں ہیں، جو جانور ہے نا اس کی آنکھ کے اندر آئز کے اندر وائٹ والی لائن ہوتی ہے، پھر اس کے آگے ریٹینا اور ڈفرینٹ شیپس کی ہوتی ہیں۔ تو آپ کو میں یہ کہوں گی اگر آپ نے سرچ کرنی ہے تو آپ اچھی بکس کا انتخاب کریں جو آپ کے نالج میں اضافہ کرتا ہے۔ قرآن پاک ایک اچھی تفسیر ہے، اس کے علاوہ بھی ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے بہت ساری بکس کو پڑھنا چاہیے۔ میں آپ کو سجیشن کرتی ہوں کہ آپ یہ 2 بکس ضرور پڑھیے گا، اس قدر میرے فیوریٹ ہیں، بہت سارا نالج ملا مجھے اس سے۔ اس کی طرف دیکھ کے میں النور میں گئی، مجھے تو تجسس ہو گیا۔ کہتے ہیں نا آپ کی روح جب تجسس ہوتی ہے نا تو بہت کچھ گین کر لیتی ہے، میری روح تجسس ہوگی جب یہ ناولس پڑھے نا میں نے، تو میرا دل کر رہا تھا میں ابھی پڑھ لوں، پورا قرآن پڑھ لوں، اس قدر پیاری پیاری چیزیں میں نے پڑھی وہاں پہ۔ ہاں میں نے سرچ بھی کیا، بہت کچھ پڑھا، ان میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ یہ بک پڑھیے گا۔ اس پہ انشاءاللہ میں ایک ایسا ٹاپک بناؤں گی جہاں پہ میں آپ کو بکس سجیسٹ کروں گی کہ آپ کون سی بکس پڑھیے گا، کون سی بکس آپ کے نالج میں اضافہ کرتی ہیں اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، اور ان بکس نے میرے دل کو روشن کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے ایک کتاب پڑھنے سے آپ اپنی اہم عمر سے 1 سال بڑے ہو جاتے ہیں، ایک بک پڑھنے سے، اور ایک اچھی کتاب تو ضرور پڑھیے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کو جلد ہی ساری بکس کے نام بتا دوں گی جو میں نے پڑھی۔ مجھے لگتا ہے میرا دل بکس سے بھر گیا ہے، اتنی بکس پڑھتی تھی، اپنے آپ کو نا امیجنیٹ کی دنیا میں لے کے جاتی تھی کہ یہ دنیا ایسی نہیں ہے، لیکن نہیں، قرآن نے مجھے سب کچھ بیلنس کرنا سکھا دیا ہے، الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے۔ چلیں 6 دلیل یہ ہے کہ ہواؤں کی گردش، ہواؤں کی تخلیق اور ان کی گردش اتنا بڑا عمل ہے۔ یہ کائنات کی 6ٹھی دلیل ہے کہ کچھ ہوائیں انسان کے لیے عبرت پیدا کر دیتی ہیں، جیسے طوفان پوری بستیوں کو اڑا کر لے جاتے ہیں۔ کچھ طوفان اچھے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ گرمی اتنی ہوتی ہے کہ تھوڑی گرمی میں کمی ہو جاتی ہے۔ کچھ طوفان اس قدر خوفناک ہوتے ہیں کہ وہ انسان کی بستیوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم ایسے کوئی عمل نہ کریں کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو۔ اور 7ویں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان
बादलों में जो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुसख्खर कर दिया, तन्हा होने की मबूद की दलील है, तन्हा मबूद होने की दलील है। इस एतबार से बादलों का वसी व अरीज सिलसिला जो आसमानों और मुख्तलिफ हिस्सों पर फैला रहता है, वो कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं मुंतशिर हो जाते हैं। किसी चलने वाले के बगैर ये बादल ना चलते हैं ना बरसते हैं। यानी कि बादल के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। बादल अल्लाह ताला की हुक्म की वजह से बरसते हैं। कोई बंदा इनको हुक्म नहीं दे सकता, कोई बंदा ऐसा बादल जैसी नेमत कोई नहीं बना सकता, ना वो ऐसा कोई काम कर सकता है जिससे इंसान के लिए कि फलां जगह पे जाके आप बरस जाओ। नहीं, ये अल्लाह ने गौर फिक्र करने के लिए बनाए हैं कि देखिए मैं जहाँ चाहता हूँ बारिश करता हूँ, जहाँ चाहता हूँ मैं हरियाली पैदा कर देता हूँ। और आपको पता है बारिश हमारे लिए एक नेमत है, और हम कहते हैं कि बारिश में दुआ करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह कहते हैं हर टाइम मेरा जिक्र करो, हर तरफ मेरे लिए हर टाइम मेरे लिए मतलब मुझसे दुआ करो। तो हमने क्या करना है, अल्लाह ताला से हर टाइम दुआ करनी है। रब की पहचान के लिए पहला काम क्या करना है, हमें रब को पहचानना है। वो रब जिसने हमें पैदा किया, जो खालिक है, मालिक है, हम सबको पैदा करने वाला, वो कौन, वो क्या है, कैसा है, कैसे पूरी कायनात को चला रहा है, क्या हम उसके बगैर, उसके हुक्म के बगैर अमल कर सकते हैं? नहीं, उसकी हिकमत के बगैर तो हमें एक पत्ता भी नहीं हिलता। आपको नहीं पता कि कितने लोग पैदा होने हैं, कितने मरने हैं, कितनों की ज़िंदगी है, कितने फूल लगने हैं, कितने जड़ने हैं। नहीं, लेकिन ये है कि ये चीज़ें हमारे, अगर हम नियत करके घर से निकलेंगे, ये चीज़ें हमारे लिए बाइसे अजर होंगी, सदका जारिया होंगी, कि हमें क़यामत के दिन ये चीज़ें गवाही देंगी कि इस बंदे ने अल्लाह का नाम लेकर घर से निकला था और रास्ते में इसने गौर व फिक्र किया कि अल्लाह ने कौन सी चीज़ें कायनात में बनाई हैं। आप अपने घर से निकलिएगा तो ज़रूर ये चीज़ें देखिएगा कि आपके रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, वो कैसे इन्वेंट हुई और कैसे इन्वेंट हुई, उसके पीछे सारा लॉजिक तैयार किया। जो मेरे पास बुक पढ़ी है, पता नहीं ये कौन से दरख्त से बनी है, इस कौन से दरख्त के पत्ते थे या उसका तना था, काट कर डिफरेंट वे में गया, फिर उससे आगे इतना प्रोसेस हुआ, फिर ये बुक के पेज बने, फिर इसके ऊपर प्रिंटिंग हुई। तो देखें, ये इंसान को पीछे से देखें, इंसान को अक्ल कहाँ से मिली? वो अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने अक्ल दी। और कायनात की निशानियाँ, कायनात के खालिक होने का, ये सात दलीलें हमें खालिक के कायनात का पता देती हैं कि इन जैसी चीज़ें कोई बंदा पैदा नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना है, अल्लाह की हम्द सना बयान करनी है। इंशाल्लाह हम अल्लाह की हम्द सना ज़रूर बयान करेंगे। अज़ीमुश्शान कायनात का होना ये साबित है कि कोई इसको बनाने वाला है। यानी कि मुख्तलिफ तरह के इख्तिलाफ़ात और तसादात के बावजूद कायनात की तमाम चीज़ें में हर दर्जा हमहंगी साबित होती है। इस हालत कायनात का मालिक सिर्फ एक है। कायनात में जो चीज़ें हमें नफ़ा देती हैं वो सिर्फ खालिक़ कायनात ने बनाई हैं। जैसे रिज़्क़, उसमें हम तरकारियाँ कर लें, ककड़ी कर लें और सब्ज़ियाँ कर लें, ये चीज़ें बसल्स कर लें, प्याज अरबिक में बसल, और खैर हम ये चीज़ें हमें क्या देती हैं? नफ़ा। वो समुंदर पर बहरी जहाज़ का चलना नफ़ा, ये हमारे लिए। और हम आसमान पे एरोप्लेन का चलना, कितने रास्ते आसान हो गए। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी तो ही इंसान इस बारे में सोचा। साइंटिस्ट ने परिंदों को देख के हवाई जहाज़ बना लिए, तो क्या है ये? वो लोग किसी चीज़ से इंस्पायर हुए तो ही बनाए। क्या खुद से इंस्पायर हो के ऐसा कुछ बन सकता है? नो। जो लोग, मैंने आपको बताया ना, साइंटिस्ट की इन्वेंशन और मोमिन की इन्वेंशन में बहुत डिफरेंस होता है। साइंटिस्ट बस उस चीज़ को जानने की कोशिश करता है जो उसने बनानी होती है। जैसे एरोप्लेन, उसने उससे पीछे देखी नहीं, उससे तख्लीक जानने की कोशिश नहीं की कि इस चीज़ को पैदा करने वाली ज़ात किस कदर बेनियाज है। तो हमें अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानना है, उसकी ज़ात के मतलब सोचना है। ये ज़िंदगी का जो सिस्टम बना हुआ है ना, हमने इसके बारे में सोचना है। जो हमारी बॉडी, जो पंप है ना, जो हमारे दिल के अंदर हार्ट बीट, जो हमारी बॉडी कल्ब है जो हमारा, वो आपको पता है इतना प्रेशर पैदा करता है ना पूरी बॉडी में खून को पहुँचाने के लिए। आपको पता, कोई इंसानी पंप ऐसा प्रेशर नहीं पैदा कर सकता
کہ وہ اتنا ٹن پانی اپنا اتنا ٹن خون کسی چیز کو پہنچا سکے. نو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. انسانی باڈی ویسا قلب ویسا ہارٹ نہیں بنا سکتی جیسا اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا. تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتی ہے. کائنات اور انسان کا تعلق کیسا ہے؟ اینڈ پہ میں آپ لوگوں کا کائنات اور انسان کا تعلق کیسا ہے؟ کیسا؟ آپ سوچیں، 2 منٹ لے لیں، کویشچن تو کریں اپنے دل سے. کیسا ہے کائنات کا تعلق؟ خوبصورت نہیں ہے؟ بیوٹیفل نہیں ہے؟ سوچنے اور غور و فکر کرنے والا نہیں ہے کائنات اور انسان کا تعلق؟ سوچے تو صحیح کہ کائنات انسان کے لیے کتنی نفع مند ہے. اگر یہ نہ ہوتی کیا ہم ہوتے؟ کیا ہم کیسے بے رخی سی، سادگی سی، بورنگ سی زندگی گزار رہے ہوتے؟ یہ سمندر پہ اوپر کشتیاں نہ چلتی ہم کیسے رہ رہتے؟ یہ آسمان میں ہوائی جہاز نہ اٹھتے تو ہم کیسے وہی مطلب کہ اونٹوں والی سفر طے کرتے اور ہم پھر وہی تھکاوٹ. اور اب تو ہمارے لیے اتنی فیسلٹیز ہو گئی ہیں الحمدللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کرنے والا بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نالج دیا، ہمیں عقل دی، ہمیں شعور دیا، ہمیں امت مسلمہ بنایا، ہمیں ہدایت کی بک دی، ہمیں آخری نبی کی امت بنایا. الحمدللہ ہمیں اس چیزوں پر عمل کرنا ہے. جو نظام کائنات کو چلا رہا ہے وہی خدا ہے. ہم نے سوچنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت پکڑنی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے دلائل کو دیکھ کر ہم نے ان چیزوں سے غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی چیزوں پر غور و فکر کر سکیں اور اس کی پہچان حاصل کر سکیں، ان سے محبت کر سکیں، اس سے لگاؤ کر سکیں. تو اب سے ہم نے اپنی سوچ بدلنی ہے، اپنے غور و فکر بدلنا ہے، اپنی چیزیں بدلنی ہے، اپنی دیکھنے کا نظریہ بدلنا ہے انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی چیزوں پہ غور کرنا ہے. انشاءاللہ ہم آج سے کام کریں گے اور ابھی سے کریں گے. انشاءاللہ ہم نے ہر چیز پہ غور کرنا ہے. اللہ کی اس میں کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چیز کیوں پیدا کی، اس میں کیوں نقصان ہے، کیوں فائدہ ہے، ہم نے ان چیزوں کے بارے میں غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کہتے ہیں، نالج سیکرز بنائے، ہمارا روح متلاشی رہے ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. ہمیں ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی ذات کا متلاشی رہنا ہے. ہمیں ٹرو سیکر بننا ہے، سچائی والا بننا ہے، ہم نے سچائی کی متلاشی بننا ہے. یعنی فیک نیوز نہیں پڑھنی، اتھینٹک پروف والی نیوز پڑھنی ہے. ایسی نالج اکٹھا کرنا ہے جو پروف والا ہو. اگر آپ کو کسی کو بیان کرے نا تو اگلے بندے کی سوچ جان گئی، آپ نے کہاں سے سوچا، کہاں سے نالج کیا. کچھ بھی دیکھ رہے ہیں اپنے لیے نالج والی چیزیں اکٹھی کریں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم سب کو فائدے والی چیزیں دیکھنا مطلب کہ دیکھنا پسند کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا اس قابل بنائے کہ ہم اپنی فائدے کی چیزیں دیکھیں جس سے جو ہمارے لیے نفع دیں، ایسا علم جو ہمارے لیے نفع دے، ایسی گفتگو جو ہمارے عمل کو بہترین کر دے. آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ.